اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایم سوری، تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا لیسنس کے اندر۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے 1-2 کیلیگرافیز کمپلیٹ کرنی تھی، آرڈر تھے، اور چونکہ میرا اب ذریعہ معاش جو ہے وہ اللہ کا نام لکھنا ہے، تو اس کا ہدیہ لوگ مجھے دے دیتے ہیں جس سے میں لوگوں کی مدد کرتی ہوں، تو اس وجہ سے تھوڑی سی دن جو ہے میں نے فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے کر دیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو سکھانے نہیں آتی، میں آپ کے ساتھ سیکھنے آتی ہوں۔ جب آپ لائیو میرے ساتھ میرے گانے، میرے میوزک ویڈیوز، میرے ڈرامے، میری فلمیں دیکھتے تھے، تو آپ لائیو میرے ساتھ سیرت النبی بھی سیکھ لیں، ہم مل کر اکٹھے سیکھتے ہیں۔ اب اتنے فالوورز ہیں میرے، تو اگر اللہ کا نام ہم سارے مل کر لیں گے تو ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ اس کتاب سے بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوا، کہا مجھ پہ بہت زیادہ فتوے بھی لگا دیے۔ کچھ لوگوں نے کبھی بھی زندگی میں کوئی لفظ اپنے آپ سے نہیں پڑھا، یا قرآن سے پڑھا ہے یا کتابوں سے پڑھا ہے، ابن کثیر سے پڑھا، صحیح مسلم بخاری سے پڑھا۔ لیکن ٹھیک ہے، دیکھیں، میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں، میں صرف اللہ سے ڈرتی ہوں۔ بٹ میرا دل کرتا ہے کہ ہماری امت جو ہے وہ اکٹھی رہے، ہم کسی پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ ہم دیکھیں، اسلام کس چیز کو کہتے ہیں، ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان۔ جب ہم یہ تینوں کر لیتے ہیں نا، اس کے بعد ہم مسلمان ہیں۔ امت کو ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر میری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو میں نے معذرت بھی کر لی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بک جو ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے اچھی ہو، لیکن کچھ مکتبہ فکر کو یہ بک نہیں پسند آتی ہو، نہیں اچھی لگتی ہو، لیکن گالم گلوچ یا میری پرانی زندگی سامنے لانے کی یہ چھوٹی حرکتیں مت کریں، خدا را مت کریں، یا تو میں اکڑ جاؤں اور میں بھی پارٹی بازی کر لوں۔ کیونکہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف شیعہ کی ہی ایک کمیونٹی ہے، اور بہت ساری کمیونٹیز ہیں، ان کے ہیڈز آئے اور انہوں نے مجھے کہا ہمارے ساتھ ملے، ہم ان کا جواب دیتے ہیں۔ میں نے کہا کس بات کا جواب دیں گے؟ میں نے کسی کو کچھ جواب نہیں دینا۔ اگر میں غلط ہوں، میرا اللہ مجھے ہدایت دے، اگر یہ کتاب غلط ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رائٹر کو ہدایت دے، اور اگر ہم صحیح ہیں تو اللہ ان سب کو ہدایت دے جن کی اس وجہ سے دل شکنی ہوئی۔ دیکھیں، تفرقہ، نفرت تو سب پھیلاتے ہیں، ہم محبت کیوں نہیں پھیلا سکتے؟ جب آپ اس طرح کی کوئی بری بات کرتے ہیں نا، تو اس کا میری زندگی میں صرف ایک نقصان ہے۔ آپ مجھے کوئی ذاتی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ رازق تو میرا اللہ ہے۔ پہلے ہوتا تھا پروموٹرز کو، یار کوئی پروموٹر ناراض نہ ہو جائے، اچھا کوئی چینل میرے سے ناراض نہ ہو جائے، میرے خلاف خبریں لگا دے۔ اب بہت لمیٹڈ ہو گئی ہے میری زندگی، صرف اللہ ناراض نہ ہو جائے، آپ میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ آپ مجھے گالیاں دے رہے ہیں، شوق سے دیں۔ آپ میرے پرانے زمانے کی تصویریں جو ہیں وہ لا کر سامنے لے کر آ رہے ہیں، ویڈیوز سامنے لے کر آ رہے ہیں جن سے میں توبہ کر چکی ہوں، اور لے کر آئیں، کیونکہ اب تو میں اللہ کی بندی ہوں۔ ایک بندی جو روز 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہے، جھوٹ نہیں بولتی، احادیث کا مطالعہ کرتی ہے، 2 دفعہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھ چکی ہے، دن رات درود شریف کا ورد کرتی ہے۔ اگر آپ اس کو گالیاں دے رہے ہیں تو ضرور دیں، لیکن اگر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی، تو آپ سے زیادہ خبیث اور گھٹیا انسان کوئی نہیں ہے۔ میں آپ سے نہیں ڈرتی، میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ کیا کہتے ہو آپ مجھے؟ فلانا یزید کی اولاد، ہندا کی اولاد۔ چلو ہندا کو لے لیں، آپ مجھے ہندا سے کمپیئر کر رہے ہیں نا، مجھے بتائیں ہندا سے برا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لگتا تھا؟ اس نے کلیجہ چبایا تھا جو کہ بندے نہیں کر سکتے۔ اتنا آپ سوچیں کتنی بری لگتی ہوگی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جب اس نے کہا آئی سرنڈر، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں معاف کیا، بس میرے سامنے مت آنا۔ کیا گالی دی؟ جو صحابہ اکرام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ کیا گالیاں دی؟ کیا اس کا ماضی لا لا کر اس کو تانے بنائے؟ کون سا اسلام کر رہے ہو بھائی؟ فتنہ پھیلا رہے ہو، خدا را فتنہ پھیلا رہے ہو۔ امت کو جوڑنا ہے، امت کو توڑنا نہیں ہے۔ تو جب آپ مجھے تانے دیتے ہیں نا، تو مجھے صرف ایک بات کی پرابلم ہوتی ہے، صرف ایک چیز ہے جو مجھے پنچ کرتی ہے، اور وہ ہے کہ میری جو بھی پرانی فرینڈس تھی شوبز کی، وہ مجھے آپ کی وجہ سے تانے دیتی ہے۔ یہ کرنے آئی تھی تم، یہ کر کے تم نے چھوڑا، یہ کر کے تم نے ساری لائم لائٹ، سارا پیسہ، سارا میوزک، ساری فین فالوئنگ، سارے پروجیکٹس چھوڑ دیے گالیاں کھانے کے لیے، لوگوں سے گندی باتیں سننے کے لیے۔ آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے لیسن میں بتایا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مکہ سے مدینہ چلے، اور جب مدینہ پہنچے تو وہ ٹائم تھا جب مدینہ جو ہے وہ یثرب کے بجائے مدینہ الرسول کہلانا شروع ہو گیا، اور پھر شارٹ ہو کے مدینہ رہ گیا۔ اب یہ وہی مدینہ ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں۔ انصار جو تھے وہ بہت دولت مند تو نہیں تھے، لیکن ان کا دل کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے، تو وہ سب کے سب باہر کھڑے ہو گئے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر آنے کی دعوت دینے لگے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا کہ میری اونٹنی جہاں پر رکے گی میں وہیں پر رکوں گا۔ تو اونٹنی جہاں پر رکی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں، وہ جگہ آج کل مسجد نبوی کہلاتی ہے۔ 3
طرح کے کام ہوئے جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ میں آئے. نمبر 1 فتنے اور اضطراب پیدا کیا گیا. نمبر 2 بت پرست کی عادت سے صلح ہوئی. نمبر 3 لوگ جوگ در جوگ جو ہے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو 3 طرح کے لوگوں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ درپیش ہوا. پہلے جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. دوسرے جو تھے وہ مدینے کے قبائلی مشرکین تھے جو کہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے. اور تیسرے جو تھے وہ یہود تھے. اگر ہم صحابہ اکرام کی بات کریں تو ان میں سے 2 طرح کے لوگ تھے. انصار تھے جو کہ وہیں پہ رہتے تھے, ان کا کاروبار وہیں پہ تھا, ان کا گھر وہیں پہ تھا, ان کے بچے یہیں پہ تھے. اور مہاجرین جو کہ ہجرت کر کے آئے تھے. لٹے پٹے لوگوں نے کس طرح سے گالیاں دے کے, ذلیل کر کے, ضلالت کر کے, مار پیٹ کر ان کو باہر نکالا ہوا تھا. اور جیسے جیسے لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرتے آ رہے تھے, لہٰذا مہاجرین کی تعداد بڑھ رہی تھی. کچھ مشرکین جو تھے وہ اسلام کے لیے نیوٹرل ہی تھے, وہ شک و شبہات میں تھے. اپنے قبائلی مذہب کا, اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا. لیکن کچھ ایسے تھے جو کہ بہت خلاف تھے اسلام کی, اور وہ پس پردہ جو تھے وہ پلاننگ بھی کر رہے تھے. عداوت تو تھی ان کے دلوں میں, لیکن حالات دیکھ کر ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ خلاف بات کریں. اور تیسرے یہود جو ہیں وہ در حقیقت عبرانی تھے اور عربوں کو بہت حقیر سمجھتے تھے. انہیں اپنی اسرائیلی قومیت پہ نا بہت فخر تھا. عربوں کو وہ امی کہتے تھے. امی کا مطلب ہوتا ہے ویشی, اچھوت, بدھو. قرآن پاک کی 3 سورت کی 75 آیت ہے جس میں لکھا ہے, ترجمہ اس کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم امیوں کے معاملے میں کوئی راہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عربیوں کا مال کھا لیں گے تو ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. خیر اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی کہ مسجد نبوی کی تعمیر میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پتھر اٹھائے, اینٹیں اٹھائیں, اور جہاں پر وہ اونٹنی بیٹھی تھی اسی جگہ پہ مسجد نبوی تعمیر ہوئی. کہتے ہیں کہ وہ 2 بچوں کی جگہ تھی جسے قیمتاً خریدا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ ہمیں ان احادیث کو سننے کی اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اسلام کا کون سا عمل بہترین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور شناسہ اور غیر شناسہ کو سلام کرو. دوسری حدیث یہ ہے کہ وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے محفوظ نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے جس کو ہمیں سننا بہت ضروری ہے. مسلمان کا بھائی ہے, نہ وہ اس پر ظلم کرے نہ وہ اس کو دشمن کے حوالے کرے. اور جو شخص اپنے بھائی کی خدمت میں کوشاں ہوگا اللہ اس کی حاجت برداری کرے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کا کوئی غم یا تکلیف دور کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف دور کرے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. تو پردہ پوشی کرنا سیکھیں. یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے وہ معاشرہ جو تھا, مہاجر اور انسان کا پیار جو تھا, اس کو ایک مثال بنا کے دنیا کے سامنے لے کر آئے, اور ہمیں ان حدیث سے سیکھنا چاہیے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جو بہت سارے لوگوں کو سننی چاہیے کہ مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اس سے مار کاٹ کرنا کفر ہے. صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. صدقہ کرو گے تو آگ سے بچو گے. اب صدقہ کیا, اگر ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کر دو تو وہ بہت ہے. اگر وہ بھی نہ صدقہ کر پاؤ تو پاکیزہ بول بھی تمہارا صدقہ ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مدینہ کا جتنا بھی ٹائم میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں اس میں ایک کام ہم نے دیکھنا ہے. یہ ساری احادیث جو اس ٹائم پر آئیں, جتنی آیات آئیں, اس میں ایک چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اخلاقیات بلند کی. اخلاقیات بلند کی, پیسے نہیں بلند کیے اور یہ چیزیں نہیں دیکھیں, گھر نہیں دیکھے, ڈیکوریشن نہیں دیکھی, اخلاقیات بلند کی. ہمارا اخلاق کیا ہے اس پر میں اور آپ ہم سب مل کے غور کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ سیکھ سکیں. بدلے میں صرف دعائیں. جزاک اللہ. میں گناہگار ہوں مولا معاف تو کر, میں گناہگار ہوں مولا معاف تو کر. آسرا تو بنا مجھ کو بے آسروں کا, آسرا تو بنا مجھ کو بے آسروں کا. مجھ کو راہبر بنا تو ان راستوں کا جن پہ چل